جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں، اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے، اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے کہ آپ امداد، اب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کشکول توڑنے جا رہے ہیں، انہوں نے کشکول کیا، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا پکڑ لیا ہاتھ میں کہ جو رقم ان کی وہ کشکول، ان کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہی نہیں جا رہا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملکی مفاد ہے، اس پر عوام کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور یہ ایک دوست ملک ہے، اس نے $1.5 ارب دیے ہیں، تو اس میں شور مچانے کی کیا بات ہے، یہ کہا صدر صاحب نے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ بیان شیئر کیا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہمارے حالات ہیں، جو بھوک ہے، جو افلاس ہے، وہ اس حوالے سے آپ نے دیکھا، اور جو شاہ خرچیاں ہیں، وہ جمشید دستی صاحب کا جو کیس تھا، بیچارے انہوں نے بہت زیادہ محنت بھی کی، بوتلیں اکٹھے کر رہے تھے، وہ انہوں نے تمام جو ویڈیوز بھی اس کمیٹی کو دیے، لیکن کمیٹی نے کہا کہ جی یہ ابھی جو شواہد ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ کم ہیں۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز اسمبلیوں میں جا کر یا اس کے باہر کیا کرتے ہیں، الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو کیوں، اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ سپریم کورٹ نے جو جعلی ڈگری کے اوپر ایک آج بھی خبر آئی ہے کہ ایک جعلی ڈگری کیس نون لیگ کے خان محمد خان جوتوئی نااہل قرار دیے گئے بہاولپور میں۔ تو یہ جو جعلی سیاستدان ہیں، جعلی انسان ہیں، جعلی مسلمان ہیں، جو شراب کے نشے میں دھت رہے کہ کیا وہ قوم کی نمائندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں، یا وہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ تو یہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ذاتی معاملہ وہ تب ہے کہ چلے اگر وہ گناہ کر بھی رہے ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ پاکستانیوں کی نمائندگی آگے کر رہے ہیں، یا پاکستانیوں کی بہتری یا فلاح و بہبود کے قانون بنانے میں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو جو بندہ خود ہی ڈیڈ ہے، جو مرا ہوا ہے، وہ آگے چل کے پاکستانیوں کی بہتری یا اپنی جو فلاح نہیں جان سکتا، وہ ان کی فلاح کے لیے کیا کام کرے گا؟ تو یہاں پر ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بھائی ان کو چھوڑ دیں، ان کو جو اپنے حال پہ، لیکن جو پاکستان کی اسمبلی میں بندہ جو پہنچنے والا ہے، وہ اس قسم کے نشوں میں ملوث ہو، اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہو، بڑی بڑے جو ایکٹرز آ رہے ہیں، ایکٹریسز آ رہی ہیں، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ جو ہے ان کے ڈانسز دیکھے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہی لوگ ہمارے اقتدار میں رہے تو ایسے حکمرانوں کو کون روکے گا؟ ہمارے حکمران آتے ہیں، ان کو شام و شام پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہماری باری ہے، اور جو جانے والے ہیں وہ بھی اپنے اتنے اچھے انداز میں ان کو فیئرویل کیا جاتا ہے، جن پر وہ بڑے بڑے الزامات لگاتے تھے کہ یہ کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان پہنچا چکے ہیں، خزانہ لوٹنے والے ہیں، پاکستان کو بیچنے والے ہیں۔ تو ان کو بہت زیادہ اچھے انداز میں فارغ کیا گیا، خود اقتدار میں آئے ہیں، اور اب چاروں صوبوں میں اپنی اپنی بندر بانٹ ہے، بالکل خاموشی ہے، اور جو بیرونی جو سودے کیے جا رہے ہیں اس پر صدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کو تنقید کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ یہ پاکستان کا اپنا مفاد ہے۔ تو پاکستان کا کیا مفاد؟ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بیچا جائے۔ یہ آج کا ایک اہم ایشو ہے، آج کا ایک اہم ٹاپک ہے، اور اندرونی ملک یا اندرونی جو حالت ہماری یہی ہے کہ پولیس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پولیس کے سامنے ایک جو بچی ہے، ایک خاتون جو ہے، اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، اس نے اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی۔ جو قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو عزتیں لوٹنے والے ہیں، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور جو بیچارے بے گناہ ہیں 66، جیسے آج میں نے صبح آپ کو خبر دی کہ ابھی بھی 66 عزادار جو ہیں وہ قید میں ہے راولپنڈی کی جیل میں۔ 6 لوگوں کو آج ضمانت پہ رہا کیا گیا، پتہ نہیں کس قسم کی آج ان سے ضمانت لی گئی ہے۔
تو یہ صورتحال ہے، جو مظلوم ہے، جو بیچارہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے پاس کوئی پہنچ نہیں ہے، پرچی نہیں ہے، وہ سزا کے قابل ہے، اور ہے بھی شاید یہی آج کل کا معاشرہ ہے کہ جس کے پاس کوئی پہنچ نہیں ہے، جس نے کوئی 2 نمبری کے ساتھ پیسہ نہیں بنایا، وہ قابل سزا بن چکا ہے۔ حالانکہ قابل فخر ایک سفید پوشی، ایک بھرم، ایک عزت، ناموس، یہ سب سے بڑی ایک عزت، ایک طاقت ہوتی تھی، ایک دولت ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ جو دولت کا ہی کلچر بن چکا ہے، جو گاڑیوں کے ساتھ ٹکر مار کے، ایک برانڈ نیو گاڑی کے ساتھ کسی غریب کو ٹھوکر مار کے جو چلے جاتے ہیں، اور کوئی اگر غریب پولیس کانسٹیبل اگر ان کا کوئی چلان کرنے کی بات کرتا ہے تو ان کا کالر پکڑ کے اور ان کو دھمکیاں دے کے جو جانے والے لوگ ہیں، یہ اب ان کی حکومت بن چکی ہے۔ شاید یہ وطن اب ان کا بن چکا ہے، لیکن جو ہماری غریب عوام ہے، کیا یہ اسی انداز میں انتظار کرتی رہے گی؟ کیا ہماری جو غریب عوام ہے یہ اسی قسم کا جو دکھ اور درد ہے وہ سہتی رہے گی؟ آپ نے پرانے وقتوں میں دیکھا ہوگا کہ چلے ساتھ ہی ایک اور میں آپ کو ہماری اس حکومت کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جج رفاقت حسین آوان جو ہیں وہ کسی دہشت گرد کی گولی سے نہیں بلکہ اپنے گارڈ کی گولی سے شہید ہوئے تھے، جبکہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ گئی ہے، وہ بھی سرخی چھپی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جج رفاقت حسین دہشت گردوں کی گولی سے شہید ہوئے اور حملے کے وقت 35 پولیس اہلکار ڈیوٹی سے غائب تھے، حملہ آوروں کی تعداد 6 تھی۔ تو یہ صورتحال ہے، 47 پولیس والوں کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، جن میں سے 35 تھے ہی نہیں، اور جو حملہ آور آئے ہیں 12 حملہ آور آئے ہیں، اور پوری تسلی کے ساتھ انہوں نے، جیسے آپ نے فضا نامی ایک بیٹی جو ہے وہ یہاں سے ایک خدمت کا، تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جو آوان صاحب، جو جج صاحب جن کو قتل کیا گیا، تو اب قومی اسمبلی میں آ کے معافی ہی مانگ لیں اپنی جو ایک غلط انہوں نے بات کی تھی، یا غلط کس نظریے پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو قاتل ہے وہ ان کے خود اپنے گارڈ ہیں، یا ان کی ہی گولی سے جج صاحب شہید ہوئے تھے۔ اور فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ آئی ہے وہ اس کے بالکل الٹ آئی ہے۔ یہ معاملہ، یہ ایشوز جو ہیں، ان کو کیوں ویسے کا ویسے اس معاملے کو کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی، یا کریڈیبلٹی نامی کوئی جو چیز ہے وزیر داخلہ قومی اسمبلی میں بات کی جاتی ہے۔ یہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں بریفنگ دی جائے قومی اسمبلی میں، تو کیا اسی قسم کی اگر بریفنگ دے دی جائے کہ لیجئے وہ جج جو ہیں وہ اپنے گارڈ سے قتل ہوئے ہیں، جو بھوکے لوگ مر رہے ہیں وہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور جو قتل و غارت گیری جاری ہے وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، تو کچھ اگر اسی قسم کی اگر آپ نے بریفنگ لینی ہے تو آپ بسم اللہ ایسے جھوٹوں سے بریفنگ لے لیں۔ تو میں اب وہ بھائی بتا رہے ہیں کچھ سسٹم میں خرابی تھی، ریسٹارٹ کیا ہے، آپ کی کالز ہم بہت ہی جلد شامل کرنے والے ہیں، تو تھوڑا سا انتظار کریں۔ لیکن آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں بھی وہی ہوں گی جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، جو ہر پاکستانی جو دکھی ہے اس کی سردردی یہی ہوگی کہ، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو بالکل خون کے آنسو رو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہمارا جو ایک ملک ہے، اور اچھا خاصا ہم ہریالہ، ایک خوشگوار، ایک پرامن ملک لوگ چھوڑ کے آئے تھے، جو 60s میں، 70s میں، 80s میں، 90s اور ایون 2000 تک بھی جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے ملک کی کوئی عجیب ایک ٹھیک ٹھاک صورتحال دیکھ کے آئے، لیکن اب جو عجیب حالت ہو گئی ہے، ایک لگتا نہیں ہے کہ وہ ملک میں کوئی لوگ وہاں پہ محفوظ ہیں۔ لیکن جب ہم وہاں کے لوگوں سے بات کریں تو وہاں پر تو ان کی اپنی جو آپس کی جو دشمنیاں ہیں وہ اسی طرح قائم ہیں، آپس کے جو اس قسم کی جو سستیاں ہیں وہ اس میں اسی طرح وہ مشغول ہیں، جو بے حسیاں ہیں وہ اسی طرح مشغول ہیں۔ تو جیسی قوم ہوگی، آ جا کے ہم وہی بتا سکتے ہیں کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ اگر ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ جو لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہوں گے، کل جیسے ہم نے برسی منائی جناب پروفیسر سبط جعفر شہید کی، اور ان کے جو اشعار تھے وہ بھی یہی تھے کہ ہم غیبتوں میں ملوث ہیں، مصلحت برتتے ہیں۔ تو اگر ہم اس قسم کی بات کرنے میں بھی مصلحت برتیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، آپس کی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں، تو پھر ظاہر ہے جو جتنا ہم سے زیادہ ظالم ہوگا، جو ہم سے جو جتنا زیادہ بڑا چور ہوگا، جو جتنا بڑا زیادہ جھوٹا ہوگا، وہ ہمارا سر کا سائیں ہوگا۔ جیسے وہ سائیں بنے ہوئے ہیں، سارے صوبوں میں سائیں ہیں، بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، وزیر اعظم ہیں، تو وہ اتنی ہی بڑی اسے منصب یا اسے اتنی ہی بڑی سیٹ ملے گی جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے، اگر ہماری عوام خود ہی نہیں اٹھیں گی، ہمارے لوگ اسی طرح بکتے رہیں گے۔ ایک ادارہ بچتا ہے، آ جا کے ہماری ساروں کی نیک تمنائیں اس کے ساتھ ہیں، امیدیں اس کے ساتھ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
وہ ادارہ وہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے وہ آیا. وہ الگ بات ہے کہ اسی ادارے کے جو جرنیل آئے ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اتنی گھمبیر غلطیاں کی, اتنی غلط جو بہت بڑی بڑی غلطیاں کی کہ جس میں زیادہ دور میں آپ نے دیکھا کہ روس امریکہ جنگ میں خود کو ملوث بنا کے اب جو ہم اس کی تمام جو فصل ہے وہ کاٹ رہے ہیں. مشرف دور میں آپ نے دیکھا کہ اب شوکت عزیز صاحب کہاں ہیں جو ہم نے اتنے زیادہ سلوٹ مار مار کے جی خزانہ بھر گیا ہے, پاکستان کو ایک ایسا رہنما مل گیا ہے کہ جس نے باہر سے آ کے پاکستان کی خدمت کی ٹھانی ہے. اب وہ کہاں ہیں شوکت عزیز صاحب؟ اب تو وہ مشرف صاحب جیل میں یا اپنے بیڈ کے اوپر وہ ان کو شاید یاد کر رہے ہوں گے. تو یہ تمام جو لوگ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو اس قسم کی کھیل رچاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے توڑے, کچھ کاف لیگ کے ایسے رہنما مل گئے جو قسمیں کھاتے جی 10 سال بھی ہم آپ کو وردی میں سلیکٹ کرتے رہیں گے. وہ آئے, وہ چلے گئے, وہ خود نائب وزیر اعظم بھی بن گئے. دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کا کھیل دیکھیں, اگر کاف لیگ کی بات کریں پوری عمر جو ہے وہ ہمارے سیاستدان وہ آپس میں خود بھی تو خیر شاید ایسا نہ لڑتے ہوں, لیکن ہمارے جو نیچے طبقے کے عوام ہیں ان کی ایسی جنگ چھڑوا دیتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا کاف لیگ. لیکن بعد میں پرویز الہی صاحب پچھلے دور حکومت میں نائب وزیر اعظم بھی بن گئے. تو یہ بڑے لوگوں کے بڑے کام جب تک اب ہم سمجھیں گے نہیں ہم اسی طرح پستے جائیں گے. لیجئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج کے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی خصوصاً سیدھا جی بسم اللہ شاہ صاحب, بسم اللہ. میں باوجود آپ کے عرض یہ ہے کہ جس طرح ایک اچھے مسلمان کو نماز کے وقت جسم کا پکارا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے ڈر خوف سے, اللہ کے خوف سے, اس طرح خبریں سننے کے سے پہلے جسم کانپ رہا ہوتا ہے کہ شاید کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. صحیح ہے. مشرف صاحب کا معاملہ طالبان کی گفت و شنید کے لیے ابھی جگہ کا تعین نہیں ہوا, جی ہاں, اور اس لیے کہ ان کا معاملہ لٹک گیا ہے عدالت میں. وہ جتنے عرصہ وہ نہیں فیصلہ ہوگا ان کو سزا نہیں ہو جائے گی, کوئی بات نہیں آگے بڑھے گی. فوجی جرنیل ڈرے ہوئے ہیں, بلکہ ایسے جرنیل تو چاہیے تھے پہلے ہی کہیں کھلے لائن میں ہوتے, لیبارٹری میں کہیں کام کر رہے ہوتے. الطاف حسین صاحب نے فوج کو بلایا ہے, وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام قیامت ہی بلا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے جس ملک کا عدالتی نظام, بلدیاتی نظام, مشرف کیس کا یہ اتنے ڈیلے ہیں, یہ جان بوجھ کر کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہیں. جہاں ہم 18 کروڑ آبادی سے 400 دیانتدار اپنے ایم پی اے میں نے اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں معذور دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے. 40 برس بعد بیرونی خلیفہ آتے ہیں, 25 ارب ڈالر کا وہ دے جاتے ہیں, تو کیا ڈالر مفت کا ہو جائے گا؟ ایک ہندی میں 12 ماہ کسی نے لکھے تھے, مجھے اس میں سے ایک وہ بار بار یاد آتا ہے. وہ پالیاں دے زور پئی امبر گنگور, ککڑ جنگلی تے مور, بیٹھے تیترا کی گھیر, دھاڑاں چاڑیاں. یہ بیرونی خلیفے, یہ سعودی شہزادے, یہ مفت کے ڈالر, یہ انقلاب ایران کے سامنے ریت کے بند ہیں. خدا کے حبیب کی جس ایران نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے قطعاً ایسا مغلوب نہیں ہونے دے گا. یہ سب ایران کے خلاف باتیں ہیں. اگر طالبان صبح بند بھی جاتا ہے, خدا نہ خاصا پاکستان ٹوٹے گا. ایران کا انقلاب اب لوگوں کے دلوں میں رچ بس گیا ہے. میرے 3 منٹ ختم ہونے کو ہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی بات ان کی صحیح ہے کہ 400 ہمارے اگر ممبران جو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, بس مسئلہ تو یہی ہے نا سر کہ ہم جنہیں الیکٹ کرتے ہیں, جن کو ووٹ دیتے ہیں, تو وہ شاید پیچھے رہ جاتے ہیں. اب تو وہ لوگ جو بیچارے کچھ اس قسم کی جو درد رکھتے ہیں پاکستان کی فلاح کا, وہ تو الیکشن میں کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کوئی جو ہارنے والا بھی ہے, اگر اس کو بھی ہم اقتدار دے کے دیکھ لیں تو کام وہ وہی کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب تو بیچارہ غریب بندہ وہ کروڑوں روپے کیسے لگائے گا الیکشن میں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. کیا بھائی کیسے ہیں آپ کی دعائیں سر. ماشاءاللہ. آج آپ کا ٹاپک جو ہے نا, جی حکمرانوں کو کون روکے گا, جی ہاں, یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ قوم کا درد ہے. صحیح ہے. جو آج نے آپ ٹاپک بنایا ہے, لیکن یہ ان لوگوں کا درد ہے جو محب وطن ہیں, جو اندر ہی اندر سلجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح بچایا جائے, کیونکہ پاکستان اب انسانوں کے نہیں بیڑیوں کے ہاتھوں میں آ رہا ہے اور دیا جا رہا ہے. مذاکرات کی شکل میں
اب بھیڑیے اس پہ حکومت کریں گے، درندے حکومت کریں گے، جو گلے کاٹنے والے ہیں وہ حکومت کریں گے، کیونکہ ان کے جو گرو گھنٹال ہیں نا، جو ان کے بڑے ہیں، وہ اب آ رہے ہیں، بار بار پیسے لے کے بھی آ رہے ہیں، بالکل، اور اپنے جو الیکشن جتوانے کا معاوضہ وہ بھی لینے کے لیے فوراً آ گئے جی وہ تو. اور یہ سب کچھ اب ہوگا. فروغ بھائی آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ ہاتھوں کی گریں دانتوں سے بھی کھولیں گے تو نہیں کھلیں گی. صحیح بات. اب ایک اور موقع دیکھ لیں کہ میں نیچے پٹی پڑھ رہا ہوں آپ کی کہ نہج البلاغہ رکھنے پہ گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اب نظر آ رہا ہے نا آپ کو کہ یہ سلسلہ کہاں سے چلنا تھا، کہاں جا کے رکے گا. یہ اب آہستہ آہستہ قوم کو اور پاکستان کے عوام کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا اور کس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا اور کہاں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کہاں کس کے ہاتھ میں اس کی ڈوری ہے. باقی جہاں تک حکمرانوں کو سمجھانے کی بات ہے فروغ بھائی، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں جی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کا ایک مور بلی کھاتی ہے تو 21 پولیس والے معطل ہو کے گھر چلے جاتے ہیں. یعنی 21 پولیس والوں کے گھر کے چولہے آپ بند کر دیتے ہیں، ان کے بچے بھوکے مار دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں مور بہتر ہے 21 خاندانوں کی روٹیاں ختم کرنے سے. مور ان کا بہتر ہے. تو جو حکمران اپنے گھر کے مور کا جو اتنا اثر لیتے ہیں، ان کی نظر میں 60,000 شہید اور وہ فوجی جن کے سروں سے فٹ بال کھیلے جا رہے ہیں وہ کیا قدر و قیمت رکھتے ہوں گے. ان کی نظر میں تو مور بہتر ہے ان 60,000 سے. اور کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ ان کو انسان سمجھا ہی نہیں، ان کے خون کو خون نہیں سمجھا، ان کے خون کو pانی سمجھا ہے. تو پانی کی طرح بہہ گیا اور وہ دفنا دیے گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں. اگر ان کے دل میں ذرا بھی احساس ہوتا تو آج یہ مذاکرات کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے اور مذاکیات ہو رہا ہے، اس کا کوئی اثر نہ ہوتا. پوری قوم جب چاہتی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے چند لوگوں کو، اور ایک حکمران طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا نہیں ہم نہیں ختم کرنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ بھی اپنے انسانوں کو یہاں سے نکال دیں، انسانوں کو بھگا دیں اور یہاں مور رکھ دیں. مور میرے خیال میں اپنی بہتر پرورش بھی پائیں گے اور بہتر کھانا بھی کھائیں گے اور اپنی زندگی کی حفاظت بھی کروائیں گے، اور میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا. باقی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کون انہیں سمجھائے، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں اب سمجھنے کے لیے عوام کی ضرورت ہے. عوام سمجھے کہ عوام نے کیا کرنا ہے. حکمرانوں کو سمجھانے پہ وقت ضائع اب نہیں کیا جا سکتا، نہ ہوگا. اب عوام نے خود سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے ان سے جان چھڑوانی ہے اور کس طریقے سے ان سے پلہ چھڑوا کے سوکھا سانس لینا ہے. کیونکہ یہ تو ہر چیز بیچ کے، ہر چیز پیسہ اکٹھا کر کے، ہر چیز لے کے یہ تو جا رہے ہیں. انہوں نے چلے بھی جانا ہے، ان کے ٹھکانے باہر بہت بن چکے ہیں اور یہ چلے بھی جائیں گے، لیکن جو لوٹ مار ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی. اور باقی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ حکمرانوں کو نہ سمجھائیں، یہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ عوام خود سمجھیں اور کوشش کر کے ایک دفعہ انقلاب لے آئیں، باہر آئیں اور ان سے جان چھڑوا لیں. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بس یہی تو بات ہے نقوی صاحب کہ عوام اب کب اپنے آپ کو بھی سمجھائے گی. آج بھی شام کو ایک مظاہرہ لگا ہوا ہے جی، لوگوں کو بلانے کے لیے دعوتیں دی گئی ہیں کہ پریس کلب اسلام آباد کے سامنے مظاہرہ ہوگا جو بادشاہ خلیفہ ہیں وہاں پر آنے کے اوپر. تو کتنے لوگ وہاں پہ جائیں گے؟ وہاں پر اس قسم کے مظاہروں میں عوام کیوں شامل نہیں ہوتی جو اپنے ساتھ ناانصافیاں ہیں؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بحرین کے خلیفہ آئے ہیں وہ 25 ارب ڈالر لے کے آئے ہیں اور پاکستان کو خریدنا چاہتے ہیں، پاکستانی اداروں کو خریدنا چاہتے ہیں؟ تو کتنے لوگوں میں تھوڑی سی حس بیدار ہوگی؟ تو یہ آج 5 بجے پتہ چل جائے گا. شاید اب وہ کیمرہ لے کے جائیں گے، ہمارے کوئی بھائی یا کسی نیوز چینل پہ دیکھیں گے تو کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم اتنے ایسے ایشوز میں کتنی زیادہ سرگرمی دکھاتے. تو یہ ہمارا واقعی ایک تاریخ پہلو ہے. جب تک اس کو ہم نے کور نہ کیا تو ایسے حکمران آتے رہیں گے. موروں کی بات آگے کرتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فاروق بھائی مسز عباس مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. جی بہن شکریہ، بہت شکریہ. ہاں جی، آپ کا ٹاپک حکمرانوں کو کون روکے گا. تو کس قوم میں اتنی جرأت ہے کہ وہ پاکستان کے حکمرانوں کو روک سکے؟ صحیح ہے. اس کے لیے تو پوری پاکستان کی عوام ہی اگر اتنی متحد ہو جائے کہ ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر تو حکمرانوں کے خلاف بولے،
لیکن عوام بھی اگر متحد ہو بھی جائے تو پھر بھی پاکستان کی حکمران حکومت جو بھی آ جاتی ہے اتنی خراب ہوتی ہے کہ جو مظاہرین ہوتے ہیں، جو احتجاج کرتے ہیں، ان پر لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان پر آنسو گیس پھینکے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا جو یہ دھرنا جو دیا گیا نرسوں کا، کیا حال ہوا ان بیچاریوں کا نا. تو پاکستان کی حکمرانوں حکومت کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. تو کہتی ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اتنی کوئی طاقتور قوم ہے کہ جو ہر طرح کے مسائل سے گزر کر جی پھر بھی کبھی نواز شریف صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، کبھی زرداری صاحب کو ووٹ دیتے ہیں. یہ حکمران ایسے ہیں کہ جب ان کا وقت آتا ہے تو ایسے سنہرے خواب عوام کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں جی ہم اگر بھی ہم حکمران بن گئے تو ہم تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. اور عوام بیچاری اتنی معصوم ہو جاتی ہے اس وقت کہ یا تو وہ لوگ ووٹرز خرید لیتے ہیں چند ہزاروں کے عوض. اتنی غربت پاکستان میں ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ جی ایک ووٹ کے بدلے جی چند ہزار روپے لے لیتے تو ان کے 4 دن سکون سے گزر جاتے ہیں، اور حکمران 5 سال 7 سال جی عیش کرتے ہیں. اور جو اگر یہ امداد بھی لے رہے ہیں، سعودی عرب سے لے رہے ہیں یا امریکہ سے لے رہے ہیں، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ امداد بھی لے رہے ہیں تو یہ اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، اپنے بلاگ بنا رہے ہیں، یہ صرف اپنے لیے امداد لے رہے ہیں. پاکستان میں اگر ڈالر بھی کم ہوا ہے تو کہیں پر کوئی بہتری نظر نہیں آئی ہے، کہیں عوام کو سکون نہیں ہے، کوئی عوام کے لیے سہولت وہاں پر نہیں ہے. تو یہ حکمران تو ہم تو یہ کہتے ہیں حکمران تو اپنے لیے آتے ہیں، اپنا خزانہ بھرتے ہیں، پاکستان کا خزانہ خالی کر کے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی دوسرے حکمران آتے ہیں. بس یہی حال ہے پاکستان کا، شاید یہی چلتا رہے گا. وہ اور ہی حکمران تھے کہ جو عوام کے لیے حکومت کرتے تھے، جو عوام کو سہولت دیتے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح یا شہید بھٹو صاحب. بس اس کے بعد تو کوئی حکمران پاکستان میں عوام کے لیے مخلص نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو بہن عوام کو پھر کیا کرنا چاہیے ان کو جب سمجھ آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ لیکن میں کہہ رہی ہوں نا کہ عوام یا تو اتنی پاورفل ہو جائے، عوام اتنی پاورفل ہو جائے کہ وہ حکمرانوں پر اٹیک کرے. لیکن میں نے بھی کچھ دیر پہلے ہی کہا کہ عوام اگر پاورفل ہو بھی جائے تو حکمران کے جو چیلے ہوتے ہیں، جو پولیس ہوتی ہے، سپاہی ہوتے ہیں، عوام پر لاٹھی چارج کرتے ہیں، ان پر آنسو گیس کرتے ہیں، تو پھر بیچاری عوام پٹ کر بیٹھ جاتی ہے. پھر عوام کیا کرے؟ لیکن یہی ہے کہ جب دوبارہ کبھی الیکشن ہو تو عوام نے اب دونوں کے کردار دیکھ لیے ہیں. زرداری صاحب کا دور بھی دیکھ لیا، نواز شریف صاحب کا بھی دور دیکھ لیا. تو میں نے تو ابھی جو الیکشن ہوئے پاکستان میں کسی کو ووٹ ہی نہیں دیا کہ یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں. یہ بالکل تو بہتر ہے کہ کوئی اس قابل نہیں ہے. بس عوام کیا کرے؟ عوام کیا کرے؟ چلیں دیکھتی رہے کہ اور کتنی کس حالت تک یہ پھر لوٹتے ہیں. اور جب یہ خود ہی اور جیسے اقتدار سے جب بھی لوگ یہ ہٹے ہیں تو اقتدار والوں نے ہی اقتدار والوں کو تھوڑا سا اگر ہٹایا ہے تو پھر اپنی باری لینے کے لیے ان لوگوں نے جد و جہد کی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو لے ہیں. عوام جو ہے انہوں نے خود کوئی اس قسم کا انقلاب نہیں لائے. اور انقلاب سے متعلق الطاف حسین صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ انقلاب لانا راتوں رات کی بات نہیں بلکہ آگ اور خون کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں. تو ان کو بھی خود پتہ ہے. کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ قیادت کرنے کے لیے پاکستان میں چلے جائیں اور جو آگ اور خون کے جو دریا عبور کرنے کے لیے عوام کو کہا جاتا ہے. ہمارے جو بھی حکمران ہیں یا ہمارے جو بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ عوام کو تو ضرور ان سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہی آگ اور خون کے دریا عبور کریں. لیکن سب سے بڑا اور سب سے بڑی جو اولین کام جو قیادت کا ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ آگے لگیں اور پیچھے عوام کو ساتھ لگائیں. اب الطاف صاحب جو ہیں وہ خود کب پاکستان جائیں گے؟ یہ صرف ٹیلی فون پہ ہی عوام کو اس انداز میں عبور کرنے کا کہتے رہیں گے؟ یہ بھی ایک سوال نشان ہے کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے اگر وہ بات یہاں بیان تک ٹھیک ہے کہ فوج جو ہے وہ حکم نہ مانے اس قسم کی کارروائیوں کا، لیکن یہاں پر عوام کے آگے کون لگے گا؟ عوام کے آگے کوئی ایسا سیاسی لیڈر، کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو ان کے سامنے رول ماڈل بنے اور وہ پھر عوام کو ساتھ لینے میں کامیاب ہو؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام. اشتیاق بٹ صاحب ہیں؟ جی ماشاءاللہ فاروق بھائی بہت اچھی گفتگو ہماری بہن نے کی ہے اور نقوی صاحب نے بھی، سید بادشاہ نے بھی. جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ہدایت ٹیم کو ترقی عطا فرمائے. آپ کا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا. جی فاروق بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدماش ہے، بدماش لفظ نہیں ہے جو، یہ ملک کے بدماش ہیں اور ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے بدماش ہیں جو عوام کو بلیک میل کر رہے ہیں. ایک بات یہی عوام آج روتی ہے، آج ہی فاروق بھائی آپ الیکشن کرائیں، یہی عوام انہی کو ووٹ دے گی. یہ اگلے دن بھی یہی ہے. صحیح ہے. آج تھر میں دیکھیں جتنے غریب لوگ ہیں
روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. آج وہاں الیکشن کرائے جائیں, یہی عوام, بھوکی عوام ان بدماشوں کو ووٹ دے گی. یہ بات عوام, ہاں خوف خدا, دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو انقلاب آئے گا, ورنہ پاکستان, جیسے میں کل پڑھ رہا تھا کہیں بورڈ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کرائے کے لیے حالی ہے, وہ کرائے پہ چلا گیا ہے, کرایہ اس کا لے لیا ان لوگوں نے. یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں. اور آپ کی سرخی میں نقوی صاحب نے بات کی, میں نے بڑے غور سے دیکھا اور سوچ رہا تھا کہ جس ملک میں کتاب رکھنے والے کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو فاروق بھائی وہاں محمد اور آل محمد اور علی علی کہنے والوں کا کیا حشر ہوگا, یہ آپ خود سوچ لیں کہ وہاں. لیکن ہماری قوم ایک مٹھی میں اگر آ جائے, صرف شیعہ قوم فاروق بھائی, میں آج صبح بھی ایک ہمارے دوست سے بات کر رہا تھا, ہماری صرف شیعہ قوم ایک مٹھی میں آ جائے تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ دہشت گرد, یہ بدماش, یہ بہت غلیظ قسم کے لوگ ہیں فاروق بھائی. لیکن عوام جہالت کی طرف جا رہی ہے, پیروں کے پیچھے جا رہی ہے, مولویوں کے پیچھے جا رہی ہے, کوئی ممبر پہ آ کے کوئی بات اس کے پیچھے جا رہی ہے, کوئی اس کے بیچ میں اندر جا کے نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے. ہر انسان عقل رکھتا ہے فاروق بھائی. یہ بات ہے کہ اگر آپ تعلیم کے ساتھ اگر آپ گزارا نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے. یہی عوام آج اٹھ کے ان بدماشوں کو ووٹ دے گی, اور یہ بدماش بس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے. ملک ہے تو عوام ہے, ورنہ کچھ نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب, آپ نے بات کی کہ کسی نے کہا کہ یہ جی بورڈ لگا ہے کہ یہ ملک کرائے کے لیے خالی ہے, تو یہ تو بورڈ شاید 79 میں ہی لگ گیا ہوگا جب پاکستان نے ساتھ دیا تھا روس جنگ میں امریکہ کا. اب تو شاید یہ لگا کہ پاکستان برائے فروخت ہے, اب تو شاید یہ بورڈ لگ گیا ہو, کیونکہ 20-30 سال گزر گئے ہیں, ہم نے تو کرائے کا جو مال تھا وہ تو کھا لیا, اب ہمارے پیٹ نہیں بھر رہے, ہمارے حکمرانوں کے پیٹ نہیں بھر رہے. اب تو وہ شاید بیچ باچ کے وہ چاہیں کہ چلے ٹھیک ہے ہمارا جتنا اقتدار ہے وہ نکلے, اس کے بعد پاکستانی جانے, پاکستان والے جانے, اگر بچانا چاہے تو بچا لیں, ورنہ ہمارے تو جیسے نقوی صاحب نے کہا جائیدادیں باہر ہیں, اولادیں باہر ہیں, سارے جو انٹرسٹ ہیں وہ باہر ہیں. جی ان کا ایک مور مر گیا, جیسے انہوں نے خبر دی ہے نقوی صاحب نے کہ رائیونڈ محل میں ایک مور جو ایک بہت بڑا چڑیا گھر بنایا ہوا ہے, ہمارے بادشاہ ہیں نا, ان کے پاس اس قسم کی سہولتیں, کبھی وہ اگر لان میں ٹہلیں, کسی باغ میں جائیں اپنے محل میں, تو ان کے سامنے ایک جنت کا سما ہو, پرندے چہچہا رہے ہوں, جنگلی شیر ہوں, کہیں بھی چیتا, کوئی نایاب نسل کا چیتا جہاں کو اس کو برآمد کرنے کے لیے ہزاروں پاؤنڈ, ہزاروں ڈالر بھی دینا پڑے تو وہ میرے چڑیا گھر کی زینت بنے. تو وہ ایک مور مرا ہے, اس کے لیے 21 پولیس والوں کو معطل کر دیا گیا کہ جاؤ بھائی تم نے اس مور کو نہیں بچا سکے. تو اپنے ایک جو جنگلے میں ایک لان میں مور مرنے کے اوپر 21 پولیس والے معطل کر دیے ہیں. تو جو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے پولیس والوں کے ساتھ, یہ ان کی جو نااہلی تھی, آپ کو اتنا دکھ ہوا ہے تو مذاکرات کر لیتے. آپ جو لوگوں کا جو تن کاٹ کے, بدن کاٹ کے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. آپ کسی بھی بندے کو نہ معطل کر رہے ہیں, نہ وہ واجب القتل آپ قرار دے رہے ہیں. حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جاتا کہ جن لوگوں نے فوجی یا عام پاکستانی مارے ہیں وہ بالکل واجب القتل ہے, ان کو مار دیا جائے, فوج کو حکم دیا جاتا. وہاں پر آپ کیا رائے دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ اور اپنے مور کے لیے اتنی تڑپ ہے, اور بچے جو بیچارے 150 سے 300 سے بچے شہید ہو گئے, مر گئے, آپ کہتے ہیں کہ یہ روٹین کی خبر ہے, یہ عام ایک وبائی امراض ہے وہ جو پھوٹے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے ناظرین؟ عوام جو ہیں یہ خبریں سن کے بس خاموش, ہاں جی ان کا مور مر گیا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ تعزیت کرنے گئے وہاں پہ نواز شریف صاحب کے یہاں کہ آپ کا مور مر گیا, بہت زیادہ افسوس ہوا. تو ایسے لوگ مجھے امید ہے ضرور ہوں گے ہمارے ملک میں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. جی وعلیکم السلام مولا علی مدد. جی جی ذیشان. جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں, اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا, اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں, بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے, پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے. جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں. پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے, غریبوں کی جو اصل زندگی ہے, اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی, بلکہ وہ تو
بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ تو ہیں، پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ تو ہیں، پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ تو ہیں، پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو
دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ تو ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں، اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے، اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو۔ دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ تو ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں، اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے، اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو۔ دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ تو ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں، اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے، اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو۔ دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ تو ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں،
اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حکمرانوں کو کون روکے گا،
اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے، تو ایک پوائنٹ آف ویو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں۔ پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے
اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے، حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے تو ایک پوائنٹ آف ویو، دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں، پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے، اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے، حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے تو ایک پوائنٹ آف ویو، دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں، پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے، اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے، حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے تو ایک پوائنٹ آف ویو، دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا مفاد ہے، پاکستان کی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے، جو پروجیکٹس ہیں جو جس پر عمل کرنا چاہیے وہ تو جوں کہ توں ہیں، پاکستانیوں کی جو اصل زندگی ہے، غریبوں کی جو اصل زندگی ہے اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو بتدریج گرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں، اور یہ جو تنقید ہم نے پورا گھنٹہ بھی کی اور اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، لیکن صدر ممنون صاحب کا بھی ایک بیان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور اس پر آپ بھی ضرور بات کیجیے گا۔ صدر ممنون صاحب کا کہنا ہے کہ امداد پر تنقید کی بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے۔ $1.5 ارب ایک دوست ملک سے لیے پاکستان میں چند معاملات پر بلا وجہ تنقید شروع کر دی جاتی ہے، اور غیر ملکی قرضوں میں کمی آ رہی ہے، حکومت کے اچھے کاموں کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے، وہ ایک صحافیوں کے وفد سے ملاقات کرے۔ تو صدر صاحب کا یہ بیان کہ بھائی آپ یہ کیا تنقید شروع کر دیتے ہیں، امداد پر تنقید کے بجائے ملکی مفاد کو دیکھا جائے تو ایک پوائنٹ آف ویو، دوسری طرف حکمرانوں کا یہ بھی ہے کہ ملکی جو مفاد ہے وہ یہی ہے۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حکمرانوں کو کون روکے گا، اور بہت سے ایسے سودے کیے جا رہے ہیں، بہت سی ایسی جو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کا اس میں کتنا